اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس خوبصورت اور پرنور محفل کا انعقاد کیا گیا ہے بسلسلہ ولادت قائم آل محمد امام محمد مہدی علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ آج اس ہستی کا یوم ولادت منا رہے ہیں جو منجی بشریت ہے۔ پوری کائنات میں جس ہستی کا انتظار کیا جا رہا ہے اور پوری کائنات کی سعادت جس ہستی کے ظہور میں منحصر ہے، شعبان واحد وہ مہینہ ہے جس میں کوئی غم کا دن نہیں، ولادت کی خوشیاں منانے کے دن ہیں، ولادت کی خوشیاں منانے کے دن ہیں، یہی تو مقدر بنانے کے دن ہیں۔ بجز ماہ شعباں ہر ماہ پرغم، یہی اپنے ہنسنے ہنسانے کے دن ہیں۔ اب کٹنے والی ہیں فرقت کی راتیں، اب کٹنے والی ہیں فرقت کی راتیں، امام زمانہ کے آنے کے دن ہیں۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اس پرنور محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں آپ کا تعارف کرانا چاہوں گی حاضرین محفل سے، اور بہت ہی خاص ہماری بچیاں، ہماری بہنیں اس محفل میں حصہ لے رہی ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گی ہماری مہمان بچیوں کا جو کہ لندن سے تشریف لائی ہیں، آپ کی جانی پہچانی، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری کمیونٹی کا ایک اثاثہ ہیں، ہماری جو ہے وہ کمیونٹی کے فخر ہیں۔ تو میں تعارف کرانا چاہوں گی اور ویلکم کرتی ہوں اپنی بچیوں کو، ہاشم سسٹرز۔ السلام علیکم، خوشحالی بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سسٹر ام فروہ میر، جو کہ برمنگھم کی ایک جانی پہچانی اور اب ایک ابھرتی ہوئی شاعرہ اہل بیت ہیں۔ السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے ہماری اور آپ کی جانی پہچانی ہدایت کے حوالے سے بھی سسٹر سحر رضوی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔ اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے ہماری ایک اور بہن، اور وہ بھی ہمارے ساتھ کڈس کوئز میں ہوتی ہیں، سسٹر زہرا مہدی۔ السلام علیکم۔ میں آپ تمام حاضرین محفل کو خوش آمدید کہتی ہوں، مبارکباد پیش کرتی ہوں، تبریکات و تہنیت پیش کرتے ہیں ہم تمام ائمہ معصومین کی خدمت میں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ خدائے متعال سے کہ ہمارے اس 12ویں آقا کا جلد ظہور فرمائیں جو کہ پردہ غیبت میں ہیں۔ قائم آل محمد عصر حاضر کے امام، قائم آل محمد عصر حاضر کے امام، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام۔ اسی کے ساتھ اپنی محفل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب میں سب سے پہلے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی اپنی شاعر اہل بیت بہن ام فروہ میر سے کہ وہ باری حمد تعالیٰ پیش کریں۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے میں تمام سسٹرز کو اور اہل بیت اپنی ٹی وی کی ہدایت ٹی وی کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتی ہوں امام زمانہ کی آمد پر، اور آپ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے جا رہی ہوں جو کہ میں نے ابھی چند ہی دن پہلے لکھی ہے، آپ کی آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی۔ امید ہے کہ آپ لوگ اسے غور سے سماعت فرمائیں گے۔ آپ پھر درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ کہ لفظ ملتے ہی نہیں آپ کے شایاں یا رب، ماشاءاللہ، لفظ ملتے ہی نہیں آپ کے شایاں یا رب، سوچ کے گہرے سمندر میں ہوں غلطاں یا رب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ بہت لفظ ملتے ہی نہیں آپ کے شایاں یا رب، اور سوچ کے گہرے سمندر میں ہوں غلطاں یا رب۔ لکھتی ہوں آپ کی توصیف و ثنا ہاتھوں میں، لکھتی ہوں آپ کی توصیف و ثنا ہاتھوں میں،
عود میں ڈوبا ہوا لے کے قلم داں یا رب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب. لکھتی ہوں آپ کی توصیف و ثنا ہاتھوں میں، عود میں ڈوبا ہوا لے کے قلم داں یا رب، کہ راستے مجھ کو فصاحت کے دکھا دے یا رب. راستے مجھ کو فصاحت کے دکھا دے یا رب، بنے ہر لفظ میرا تیرا ثنا ہاں یا رب. بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شکریہ شکریہ. راستے مجھ کو فصاحت کے دکھا دے یا رب، بنے ہر لفظ میرا تیرا ثنا ہاں یا رب. ماشاءاللہ بہت کہ پروردگار کے لیے کہ خود ہو تعریف جو اس کی ہو بلا کیا تعریف. بے شک. خود ہو تعریف جو اس کی ہو بلا کیا تعریف. ماشاءاللہ آدمیت کی زباں میں نہیں امکان یا رب. ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ خود ہو تعریف جو اس کی ہو بلا کیا تعریف. بے شک. آدمیت کی زباں میں نہیں امکان یا رب، کہ معترف ہے تیری عالم کی ہر ایک شے یا رب. معترف ہے تیری عالم کی ہر ایک شے یا رب، اور پڑھتا رہتا ہے قصیدہ تیرا قرآن یا رب. ماشاءاللہ بہت خوب بہت. شکریہ شکریہ. کہ یہ ہے ایمان میرا اول و آخر تو ہے. یہ ہے ایمان میرا اول و آخر تو ہے، نہ رہے کچھ بھی مگر تو ہے درخشاں یا رب. یہ ہے ایمان میرا اول و آخر تو ہے، نہ رہے کچھ بھی مگر تو ہے درخشاں یا رب. ماشاءاللہ. مکتہ پیش خدمت ہے کہ دے کے توفیق مجھے حمد و ثنا لکھنے کی، دے کے توفیق مجھے حمد و ثنا لکھنے کی، فروا پہ کیا تو نے یہ احسان یا رب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شکریہ شکریہ. درود بار محمد والا. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. مولا آپ کو جزا، اس کی ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں. جب آپ مولا کی ثنا خوانی کر رہی ہیں تو انشاءاللہ جزا بھی اور اجر بھی ان سے ہی پائیں گی. ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب سسٹر. الہی آمین الہی آمین. بے شک بے شک. اب زمانے نے بہت سر کو اٹھا رکھا ہے، اب زمانے نے بہت سر کو اٹھا رکھا ہے، کفر و الحاد کو ایمان بنا رکھا ہے. اپنی توحید تجھ کو بچانا ہے اگر، اپنی توحید اگر تجھ کو بچانا ہے، خدا بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے. اب میں گلائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ریکویسٹ کرتی ہوں اپنی مہمان بچیوں سے کہ وہ اپنا نذرانہ عقیدت بارگاہ یوسف زہرا میں پیش کریں. اللہم صلی علی محمد و محمد. پہلے تو آپ سب کو بہت بہت عید مبارک، اور شعبان کی جتنی پہلے بھی تھی عیدیں ان کا بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. Inshallah, we will start with the kalam. Like I said, in Shaban, that's lots and lots of Eids. So we are reciting this in Imam Zamana's mehfil for Imam Zamana, inshallah. برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. شعبان میں خوشیوں کی بارات چلی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سینے میں ہے دل میں حسین ابن علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سینے میں ہے دل میں حسین ابن علی ہے. سینے میں ہے دل میں حسین ابن علی ہے. شعبان میں یہ خوشیوں کی بارات چلی ہے. سینے میں ہے دل میں حسین ابن علی ہے. سینے میں ہے دل میں حسین ابن علی ہے. زہرا کے گھرانے کی خوشی سب کو مبارک. یہ عید جو ہے سب سے بڑی سب کو مبارک. اللہ نبی اور ولی سب کو مبارک. معراج رسول ازلی سب کو مبارک. ہاتھی سری شعبان بھی معراج نبی ہے. سینے میں ہے دل میں حسین ابن علی ہے. سینے میں ہے دل میں حسین ابن علی ہے. سینے میں ہے دل میں حسین ابن علی ہے.
شابان کی توقیر حسین ابن علی ہے، توحید کی تعبیر حسین ابن علی ہے، اسلام کی تعمیر حسین ابن علی ہے، اے حر تیری تقدیر حسین ابن علی ہے، قرآن جو پڑھتا ہے وہ تسبیح یہی ہے، سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی ہے، سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی ہے، سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی ہے، صورت میں شباہت میں علی ہے یہ گلے تر، سیرت کو اگر دیکھو لگے گا یہ پیمبر، کیا نام و نسب میں ہے کوئی اس کے برابر، دھرتی پہ اتر آ گیا اللہ کا مظہر، توحید کے ماتھے پہ عبارت یہ لکھی ہے، سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی ہے، سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی ہے، سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی ہے، شابان میں اس گھر میں چراغ اور جلیں گے، شابان میں اس گھر میں چراغ اور جلیں گے، کچھ نور ہے جو جسم کے سانچے میں ڈھلیں گے، ہم راہ یہی نور شہیدی کے چلیں گے، جتنے بھی چراغ آئیں گے یہ کہتے ملیں گے، اس بات سے شابان کی توقیر بڑھی ہے، سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی ہے، سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی ہے، شابان کی پہلی کو ملی ثانی زہرا، شابان کی پہلی کو ملی ثانی زہرا، پھر تیسری کو ناطق قرآن بھی اترا، چوتھی کو ہوا جلوہ نما شیر خدا کا، اور ساتویں شابان کو شہزادہ حسن کا، 11 کو وہی آیا جو ہم شکل نبی ہے، سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی ہے، سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی ہے، اور آج کی خصوصیت سے شابان کی 15 کو ظہور اس کا ہوا ہے، شابان کی 15 کو ظہور اس کا ہوا ہے، جو آج تلک پردہ غیبت میں چھپا ہے، نام اس کا نہیں جانتے بس اتنا پتا ہے، اس دور کے فتنوں کے لیے قہر خدا ہے، اس حجت آخر نے یہی بات کہی ہے، سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی ہے، سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی ہے، سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی ہے، ہندو ہو یا عیسائی ہو، سکھ ہو یا مسلمان، مظلوم کے حامی ہے تو ظالم سے ہے نالا، مسجد ہو یا مندر ہو یا گجرا ہو یا میدان، غم ہوگا محرم میں تو شابان میں چراغا، شبیر کے دشمن کو یہی بات کھلی ہے، سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی ہے، سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی ہے، شابان میں یہ خوشیوں کی بارات چلی ہے، سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی ہے، سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی ہے، صلوات صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت بے شک بے شک بے شک بالکل، اور یہی دعا یقیناً کرتے دیکھنے ہیں والوں کہ کا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے دل محبت اہل بیت سے دھڑکتے رہیں، ماشاءاللہ بڑی تیزی سے دھڑک، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گی who writes your kalams؟ Well, this kalam was written by Mazhar Abedin. It's a new kalam from another Manqabat Khan Farhan Ali Wais. Right. But normally our kalams are written by lots of different shairs from India, from Pakistan, from England, from Iraq. So there's not one person that we can actually name. The list will be really long. ماشاءاللہ And ماشاءاللہ، I have heard that you write as well. Alhamdulillah. Alhamdulillah. My sisters write as well.
Alhamdulillah, Allah has given you this tawfiq and this special talent as well, which is میں تو Maula's Ata, Maula's بے شک ماشاء اللہ. میں یہی کہوں گی اتنے خوبصورت قصیدہ پڑھنے پہ ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، لیکن یہ شعر میں ضرور آپ کی نظر کروں گی. قصیدہ کا مولا یہ انعام پائیں، قصیدے کا مولا یہ انعام پائیں، ہو جب سامنے آپ پہچان جائیں. الہی آمین انشاءاللہ. تو میری یہ دعا ہے آپ کے لیے. اور یہ تھی ہاشم سسٹر اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہی تھی امام کی بارگاہ میں. اور اب میں بڑھتی ہوں اپنی سسٹر سحر کی طرف. سب سے پہلے تو باجی سحر میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ امام زمانہ کی غیبت، ہم خوش نصیب قوم ہیں کہ ہمارا امام زندہ ہے. بے شک. امام زمانہ کی غیبت کے حوالے سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی، کیونکہ ظاہر بات ہے بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جو کہ یہ ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے، لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارا امام جو ہے وہ ہمارے لیے سوچتا ہے، ہمارے لیے بے قرار ہے ہمارے امام، ہمارے حق میں ہر وقت دعا کرتے ہیں. بالکل. تو امام کی غیبت کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے موجود ہونے، آپ کے طویل العمر ہونے میں قرآن پاک میں کہاں، کن مقامات پہ، کن سوروں میں اس بات کا ذکر آیا ہے؟ غالباً 94 آیات ایسی ہیں جس میں کہ امام کے بارے میں جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کیا اور کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں بھی امام کا جو ہے وہ ذکر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین المخاطب بطٰہٰ والیاسین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. درود پڑھیے محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین. تمام دیکھنے اور سننے والے مومنین کرام، تمام امت مسلمہ، بالخصوص جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیت تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور تمام مسلمین اور مومنین کو امام کی ولادت کے جشن پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ کو بھی مبارکباد. یہاں پر موجود ہماری جتنی سسٹرز ہیں، بہنیں، بچیاں، ان تمام کو مبارکباد کہ آج ہمارے وارث کی آمد کا دن ہے. کوئی خدا نہ کرے لاوارث ہو، لیکن الحمدللہ خدا کا کرم ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جس کا وارث زندہ ہے. ہم لاوارث نہیں ہیں. یہ اس دور میں اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے. آپ کے سوال کی طرف سب سے پہلی جو ہم بات کہیں گے وہ یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار اس بارے میں ارشاد فرمایا، اور حدیث بہت مشہور ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یہ ہے کہ جن کے بارے میں قرآن میں پروردگار یہ بتا رہا ہے کہ یہ رسول کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. یہ نہ گمراہ ہے، نہ یہ جیسا کہ بعض جگہوں پہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے، کچھ لکھنے والوں نے غلط طریقے سے باتوں کو لکھا اور کہنے والوں نے غلط طریقے سے کہا کہ رسول نعوذ باللہ ذہنی طور پر 100% نہیں ہیں تو کچھ کہہ رہے ہیں. تو خدا یہ اس بات کی گارنٹی دے رہا ہے کہ رسول کے دماغ پر، زبان پر، کردار میں، سیرت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو تخلیق ہے یہ ایسی خاص الخاص تخلیق ہے جس کو اللہ نے ایک خاص طریقے سے جو وجہ وجود کائنات ہوگا اس کا اکمل ہونا ایک ضروری امر ہے.
تو رسول خدا یہ فرما رہے ہیں ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے اور ہمارا آخر بھی محمد ہے. اور پھر ان کی نشانی یہ بتائی کہ جو آخر والا ہے اس کا نام بھی میرا نام ہوگا، اس کا کردار بھی میرا کردار، اس کی سیرت بھی میری سیرت. تو سب سے پہلے تو تمام امت مسلمہ کو اگر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو رسول کی زبان موجز بیان پر یقین کرنے کی ضرورت ہے. کہا کہ وہ ایسا ہے، پہلا محمد، اوسط محمد، آخر محمد، سب کے سب محمد ہیں. یعنی اگر مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے کچھ کہا وہ وہی بات ہے جو امام صادق سے ملے گی، اور پھر وہ وہی بات ہے جس پر عمل پیرا ہونے کے لیے امام زمانہ کو ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل پیرا ہو جائیں. اور جب امام آئیں گے اس وقت ان باتوں پر کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں جو ان تمام صادقین سے ہوتے ہوتے ہم تک پہنچی ہے. پھر پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم ہدایت کا رستہ کرنے والے ہیں، ہماری طرف سے ہدایت آئے گی. اب تم اس ہدایت کو نعمت سمجھ کر شکر کرو یا کفر اختیار کر لو. تو ایک طے بات ہے، پروردگار کبھی اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا. خدا کا ایک طریقہ کار ہے کہ انسان کی خلقت سے پہلے اس نے اس کے لیے ہادی بنا دیا تاکہ یہ حجت تمام ہو جائے. تو جب ہدایت اللہ کی طرف سے ہے تو رسول خدا کے اس دنیا سے جانے کے بعد، وصال کے بعد ضروری امر تھا کہ ایک سلسلہ ہدایت جاری رہے، اور اس کو خدا نے اس طریقے سے جاری رکھا کہ خم غدیر سے یہ سلسلہ ولایت کو شروع کیا. کس انداز سے شروع کیا وہ تمام امت مسلمہ کو معلوم ہے. ہر مکتبہ فکر کی کتابوں میں خم غدیر کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب رسول خدا نے علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کیا اور کہا کہ دیکھو اس کو پہچان لو، اس کی معرفت جو ہے حاصل کر لو کہ یہ ہدایت کے رستے پر چلانے کا چراغ ہے. اور دعائیں بھی رسول کی بتاتے ہیں یا اللہ حق کو ادھر پھیر دے جہاں علی ہو. یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر پھیر دے جہاں حق ہو. تو یعنی ایسی حق و حقانیت سے لبریز ولایت علی مرتضیٰ ہے جو ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے سے تیسرے اور یہاں تک کہ پردہ غیبت میں موجود ہمارے آخری امام جناب امام مہدی علیہ السلام تک پہنچ رہا ہے. یہ سلسلہ ہدایت ہے. رسول خدا کی ایک حدیث اور مولا کائنات کے حوالے سے ہم بتاتے چلیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر تمام بنی نوع آدم، اگر آدم کی تمام اولاد علی کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کو اختیار کر لیں تو میری اس بات کو، اس وصیت کو، نصیحت کو کبھی مت بھولنا کہ اس وقت میں تمام اولاد آدم کو چھوڑ کر علی کے ساتھ آنا، اس لیے کہ علی تمہیں گمراہ ہونے سے بچا لیں گے. تو علی کا یہ سلسلہ ایسا ہے کہ علی و فاطمہ کے فرزند لوگوں کو نجات کی طرف بلانے والے. اور یہ آخری امام جو پردہ غیبت میں ہے خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں پردہ غیبت میں رہ کر بھی دنیا میں رہنے والے انسانوں کی اس طرح سے مدد کرتا ہوں جیسے بادلوں میں چھپ کر سورج کی کرنیں روشنی ہو. یہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گی باجی کہ معصومین کا قول ہے کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا تو گویا وہ جہالت کی موت مرا. تو پہچاننے سے کیا مراد ہے؟ پہچاننے سے مراد سن کے پہچانے، دیکھ کے پہچانے، یا امام کے بارے میں علم حاصل کرے؟ تو اس پہ ذرا سی روشنی ڈالیے گا. یہ جو آخری بات آپ نے کہی نا کہ امام کے بارے میں علم حاصل کریں، کیا کہا ہے رسول خدا کی حدیث اور اقوال معصومین جو ہمیں ملتے ہیں، کس چیز کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی؟ ہمارے ساتھ ہماری بہن بھی موجود ہیں اور ماشاءاللہ علم رکھتی ہیں کہ سب سے زیادہ علم حاصل کرنے کو ترجیح اور تاکیداً بتایا گیا کہ علم حاصل کریں. اگر انسان یہ علم نہ رکھے کہ اس کا مقصد خلقت کیا ہے، وہ انسان کس طرح اپنے امام کو پہچانے گا؟ خدا کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث نہیں بنایا، ہم نے خلق اس طرح سے نہیں کیا کہ تمہارا کوئی مقصد اور غایت اور سبب اور علت ہی نہیں ہے تمہارے پیدائش کی، تمہاری خلق ہونے کی. ہر چیز ایک مقصد خلقت لیے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ تو
اگر اپنی خلقت کو پہچانیں گے، اپنی معرفت کو حاصل کر لیں گے کہ ہمارے پاس پروردگار نے کیا کیا نعمتیں ہمارے اپنے اندر اس نے عطا کی ہیں، اس کو پہچانیں گے تو امام کو پہچان سکیں گے۔ اور امام کی غیبت پر ایمان رکھنا اس طرح سے کہ دیکھیے اگر ہمیں اور آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ امام زمانہ کل آ رہے ہیں، کہ امام زمانہ کا ظہور کل ہو رہا ہے، کتنی شدت ہوگی دعاؤں میں، کتنی شدت آئے گی عمل میں، کتنی مطلب جذبات ایسے ہوں گے کہ بس وہ وقت خدایا جب وہ وقت آئے تو نگاہ معرفت کو عطا کر دینا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ امام زمانہ ایک ہفتے بعد آ رہے ہیں تو ہمارے اپنے ہی جذبے میں وہ اس طرح کی اوج نہیں رہے گی، وہ معراج نہیں رہے گی، اس میں کمی آ جائے گی سستی۔ اور اگر کوئی کہے کہ ایک مہینے بعد آ رہے ہیں تو ہم آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کوشش کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امام کو غیبت میں رہتے ہوئے ان کے انتظار کو اور ان کی پہچان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہر وقت ہر لمحہ اپنے امام کے بارے میں سوچیں اور ان کو جن چیزوں کی ہمارے اندر ہونے کی ضرورت ہے کہ ان کو اذن ظہور ملے ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں إذا اشتدت الحاجة والفاقة وانكر الناس بعضهم بعضا فعند ذلك توقعوا هذا الأمر صباحا ومساء۔ کہا کہ امام فرما رہے ہیں کہ جب فقر و فاقہ شدت اختیار کر جائے، جب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ناآشنا ہو جائیں، اس وقت صبح و مساء، صبح و شام توقع رکھو ظہور امام کی۔ تو زندگی کو ایسا ہونا چاہیے، صرف امام کے بارے میں سننا کافی نہیں ہے، صرف امام کے بارے میں سوچنا کافی نہیں ہے، صرف امام کا انتظار بس یوں کر کے بیٹھ جانا، شب جمعہ دعائے ندبہ پڑھ لی، دعائے کمیل پڑھ لی، احسن ہے، ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو دعائے ندبہ پڑھ کر بار بار جھنجھوڑیں، دعائے عہد پڑھ کر بار بار اپنے اس عہد کی تجدید کرتے رہیں جس کے لیے پروردگار خود فرماتا ہے کہ جو تم نے ہم سے وعدہ کیا اس کو وفا کرو، ہمارے ساتھ جو عہد کیا اس کو وفا کرو۔ تو بار بار اس کی ریپیٹیشن ضروری ہے، لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے، صرف اتنا کافی نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر لمحہ زندگی کا ہر لحظہ جو ہم گزار رہے ہیں، ہر وہ سانس جو آتی ہے اور جاتی ہے، ہر اس سانس میں اس چیز کا احساس رہے کہ ہمارا وارث امام جو پردہ غیبت میں ہے، جو ہم سے زیادہ مصیبت اور دکھ میں ہے، سوچئے کہ کتنے سالوں سے، کتنے عرصے سے، صدیوں پر محیط ہے، لیکن امام کے لیے ایک ایک دن شاید صدی جتنا ہے۔ یعنی ہم اپنے عمل کو ایسا بنائیں کہ امام کا رستہ ہمارے عمل کی وجہ سے نہ رکے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عمل کی آپ نے بات کی ہے، تو امام کے انتظار میں ہمیں کون سے ایسے اعمال ہیں جو بجا لانے چاہیے؟ کیا ہمارا ایکشن، کیونکہ آج کل دیکھا گیا ہے برائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ برائی جو ہے وہ اچھائی کا روپ دھار چکی ہے اور اس کو ایک نارم سمجھا جاتا ہے، ہر برائی جو ہے وہ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ اس کو کوئی عیب نہیں لوگ سمجھتے آج کل کے معاشرے میں۔ تو جب ان حالات میں انسان ہے تو آپ کس طرح کے اعمال اور وہ کون لوگ ہیں جو امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ امام کے لشکر میں شامل ہوں گے؟ جھوٹ بولنا، دوسروں کا حق تلفی کرنا، یہ اتنے کامن سی چیزیں ہیں، یہ کیا عمال ہے؟ ان سب بیماریوں کی ایک وجہ ہے حب الدنیا راس کل خطیئات۔ بے شک حب دنیا، محبت دنیا، الفت دنیا، حرص دنیا، لالچ دنیا کی، یہ انسان کے ہر مرض جو روحانی مرض ہے نا، ان تمام مرضوں کی جڑ ہے۔ جڑ ہے، بے شک۔ اور دو بہت ضروری جو امر ہیں، بہت ساری باتیں ہیں یوں تو، اور بہت سارے آسپیکٹس اور پہلو ہیں جن پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، لیکن کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ دو باتیں بہت ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ رسول کائنات نے فرمایا عبد الناس من اقام الفرائض، اللہ کی نظر میں وہ انسان بہت عظیم ہے کہ جو سب سے بڑا عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو بھی انجام دیتا ہے۔ تو انسان کا فریضہ صرف اتنا نہیں ہے، وی آر ناٹ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک گھر اور چار دیواری میں رہنے کے لیے نہیں بنایا ہے
کہ ہماری زندگی از ایوالونگ اینڈ ریوالونگ اراؤنڈ آور اون فیملی, آور اون چلڈرن, آور اون ہسبینڈ, وائف اور وٹ سو ایور یو نیم اٹ. صرف اس خاطر زندگی کو گزارنا بہت بڑی بات نہیں ہے, ہمارے فرائض اس سے زیادہ ہیں. ہمیں باکس سے باہر ہو کے بھی سوچنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ کنویں کا مینڈک بن کر نہیں, آپ کو وائڈر پکچر دیکھنی ہے, گلوبل, تھنک گلوبل. آج کل تو ہر دوسرا بندہ یہ جملہ کہتا ہے کہ تھنک گلوبل. دنیا تو ایک بن چکی, ایک چھوٹا سا قصبہ ہی بن چکی ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان فرائض کو سمجھا جائے. ٹھیک ہے, ہمارا گھر سے نکل کر روزی کمانا ایک عبادت ہے, گھروں کے اندر رہ کر گھروں کے کام کرنا عبادت ہے, بچوں کی تربیت کرنا عبادت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا فرض ہے کہ اپنے ارد گرد رہنے والے مومنین و مسلمین کی حاجت روائی کی جائے, ان کی مشکل میں ان کی مدد کی جائے, ان کے اندر اگر فتنہ ہے تو اس کو صلح میں تبدیل کیا جائے, ان کے اندر اگر کوئی غلط فہمی ہے ان کو دور کیا جائے, کسی گھر میں تناؤ ہے اس کو دور کیا جائے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم آپ کو مختصر بتا رہے ہیں کہ امام کے فرمان کے مطابق 70 ایسے حقوق ہیں ایک مومن کے اوپر کہ ان کا ادا کرنا عبادتوں کے کرنے سے, بعض عبادتوں کے کرنے سے بھی افضل ہے. افضل ہے بے شک. تو جب تک ہم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کو نہیں سمجھیں گے تو کس طرح مولا کی آرمی میں شامل ہوں گے؟ یا وہاں پر بھی لڑتے رہیں گے کہ ہماری باری پہلے آنی چاہیے, آپ کی بعد میں آنی چاہیے؟ نہیں, اسی دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو تیار کرنا. یعنی کہ ہم نے اپنے کردار کو دیکھنا ہے بالکل, کہ آیا کہ ہم معصومین کی پریکٹسز پہ عمل پیرا ہیں کہ نہیں ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے. اب کوئی ریاکاری کر کے عبادت کرے, عبادت قبول نہیں ہے. اگر کوئی جھوٹ بول کر اس کے جھوٹ کی وجہ سے کسی کے گھر میں فتنہ برپا ہو گیا, اس کی عبادت قبول نہیں ہے. وہ کیسے حسین کے غم میں رو سکتا ہے جو دوسروں پر ظلم کرے؟ سبحان اللہ. اس کو کیسے امام کی تکلیف کا پردہ غیبت میں رہنے کے بعد, پردہ غیبت میں جو موجود امام ہیں ان کی تکلیف کا کیسے احساس ہو سکتا ہے اگر وہ دوسروں کو تکلیف اور ایذا پہنچاتا ہے؟ تو یعنی متقی ہونا بہت بڑی ضرورت ہے مومنین اور مسلمین کے لیے کہ اپنے کردار کو, وہی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دنیا میں لوگ بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیکیاں کریں, اچھے اعمال کریں اور ہماری برائیاں کم ہوں, خوبیاں زیادہ ہوں. ٹھیک ہے, اور امام فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے اعمال کو اگر دیکھا جائے نا تو سفید چادر کی مانند ہیں, یعنی اتنے اچھے اعمال کرتے ہیں کہ سفید چادر کی مانند ہیں, لیکن جب حرام ان کے سامنے آ جائے تو اس سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتے. اب ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں جھوٹ بولنے کو, ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں غیبت کرنے کو, ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں حسد کرنے کو, حالانکہ حسد اتنی بڑی بیماری ہے کہ بڑے سے بڑے علم رکھنے والے کو بھی اس کے درجے سے گرا کر نیچے پھینک دیتی ہے. حسد اتنی بڑی بیماری. تو مولا نے اس کا علاج بھی بتایا. دیکھیے در اہل بیت پر صرف آپ مرض کی بات نہیں کرتے, وہاں پر آپ کو مرض کی دوا ملتی ہے, علاج بھی. انہوں نے کہا حسد اگر کسی کے لیے فیل ہو, کسی کے لیے انوی دل میں آ جائے تو اس شخص کے لیے, یعنی ہم مثال دیں کہ ہمیں کسی سے یہ ہمارے دل میں انوی پیدا ہوئی کہ کوئی ہم سے زیادہ بہتر بولتا ہے, تو ہمارا کام اس وقت یہ بنتا ہے کہ ہم دعا کریں, پروردگار سب سے زیادہ تو دینے والا ہے, تو نے اس شخص پر اپنی نعمت کو اتارا, تو نے اس کو عطا کیا, پروردگار اسے اس میں اور برکت عطا کر اور اپنی شان کے مطابق مجھے بھی عطا فرما. ہمیں تو یہ دعا کر, یعنی حسد کا علاج مل رہا ہے. اگر یہ تمام چیزیں ہمارے عمل میں رہیں گی تو ہمارا وہ جو سفید چادر جیسا عمل ہے وہ کسی کام کا نہیں رہے گا. بے شک بے شک. بہت شکریہ سحر باجی, بہت ہی خوبصورت گفتگو تھی. اور میں ناظرین سے یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اپنے عمل کو دیکھنا چاہیے. پہلے امام کے ظہور کا انتظار ہم پہ واجب ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے کردار پہ, تبھی تو ہم امام کے لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنا کردار دیکھیں کہ آیا جو ہم کچھ کر رہے ہیں وہ معصومین کی پریکٹس ہے کہ نہیں. اور یہی دعا کرتے ہیں ہم خدا سے کہ محفل تیرے لیے ہی سجائی ہے ہم نے آج, تو آئے یا نہ آئے ہمیں انتظار ہے, تو آئے یا نہ آئے ہمیں انتظار ہے, آئے گا تو کعبے میں ہوگی اذان حق, اس واسطے حرم کو تیرا انتظار ہے. اور اب میں دوبارہ التماس کرتی ہوں اپنی سسٹر ام فروا سے کہ وہ ہمیں اپنا کوئی خوبصورت سا کلام
سنائیں. شکریہ. محمد وآل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ہی کے شعر کی تسلسل میں کچھ کہنا چاہوں بے گی شک ماشاءاللہ. کہ آ جائیے امام زماں آ بھی جائیے، آ جائیے امام زماں آ بھی جائیے، ہم منتظر ہیں کاسائے مودت لیے ہوئے. بے شک سبحان اللہ. آ جائیے امام زماں آ بھی جائیے، ہم منتظر ہیں کاسائے مودت لیے ہوئے، کہ دنیا میں جور و ظلم ہے اپنے شباب پر، ماشاءاللہ. دنیا میں جور و ظلم ہے اپنے شباب پر، آپ آئیے ابر باران رحمت لیے ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شکریہ. کہ کر لیجئے قبول ہمیں ناصراں میں آپ، کر لیجئے قبول ہمیں ناصراں میں آپ، ہم تو کھڑے ہیں جذبہ شہادت لیے ہوئے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. شکریہ. کہ کر لیجئے قبول ہمیں ناصراں میں آپ، ہم تو کھڑے ہیں جذبہ شہادت لیے ہوئے، کہ کب تک رہیں گے بے سر و سامان اس طرح، کب تک رہیں گے بے سر و سامان اس طرح، کب تک جئیں گے دامن غربت لیے ہوئے. بے شک. کہ ایسا نہ ہو کہ چھلک جائے زندگی کا جام، ایسا نہ ہو کہ چھلک جائے زندگی کا جام، کہ کر جائیں کوچ آپ کی چاہت لیے ہوئے. بے شک. ایسا نہ ہو کہ چھلک جائے زندگی کا جام، کر جائیں کوچ آپ کی چاہت لیے ہوئے، اور ہوگا ظہور آپ کا ہم کو ہے یہ یقین. بے شک انشاءاللہ. ہوگا ظہور آپ کا ہم کو ہے یہ یقین، آپ آئیں اتحاد کی دولت لیے ہوئے. بے شک سبحان اللہ. مطلب پیش خدمت ہے کہ تابانیوں جمال رخ زیبا دیکھنے، تابانیوں جمال رخ زیبا دیکھنے، دل میں تڑپ ہے اونٹوں پہ مدحت لیے ہوئے. ماشاءاللہ. شکریہ. کہ آ جائیے امام زماں آ بھی جائیے، ہم منتظر ہیں کاسائے مودت لیے. درود بار یہ جو ان کے ہی اشعار میں ایک پہلو پر انہوں نے روشنی ڈالی کہ امام کے ظہور سے پہلے ہم مر ہی نہ جائیں، ہمیں موت ہی نہ آ جائے. تو ایک یہ خوشخبری امام نے ہمیں دی ہے، اور صادقین کی زبان سے نکلی بات. کہا کہ اگر امام کے آنے سے پہلے سچا منتظر، یعنی اس کے اندر سیرت ہونی چاہیے کہ وہ منتظر تھا امام کا، اگر وہ سچا منتظر امام کے ظہور سے پہلے اس دنیا سے چلا جائے تو روز ظہور امام اس کی قبر میں خدا فرشتے کو بھیجے گا، اور وہ فرشتہ اس کو اس بات کی خوشخبری سنائے گا کہ جس امام کا تو انتظار کرتا تھا وہ دنیا میں آ گیا، اب اٹھ اور اس کے لشکر میں جانے کی تیاری کر. تو کوشش یہی کریں خدارا کہ عمل اور سیرت کو منتظرین کی سیرت بنا لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا آپ نے. شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اور اب میں ملتمس ہوں اپنی بچیوں سے، ہاشم سسٹر سے، کہ وہ اپنا نذرانہ عقیدت بارگاہ یوسف زہرا میں پیش کریں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دیگر بآواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. یا علی یا علی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا علی یا علی. ہر گھڑی ہر گلی کر کے ذکر علی لگے نعرہ حیدری حیدری حیدری. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. امام زمانہ کی خدمت میں پیش خدمت ہے یہ منقبت. امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ ہاں
امام زمانہ امام زمانہ ایک تیرے در کا ہے منگتا سارا زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ اے وجہ اللہ کے بیٹے اب چہرہ دکھانا امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ جن و ملائک حور و غلماں تیرے سلامی سب کے لیے ہے باعث عزت تیری غلامی سب کے لیے ہے باعث عزت تیری غلامی اس دنیا کی ہر نعمت ہے تیرا خزانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ تو ہی جزا بھی دیتا ہے اور تو ہی سزا بھی جس کو تو بخشے تو بخشے اس کو خدا بھی جس کو تو بخشے تو بخشے اس کو خدا بھی تو نے اپنے جد سے سیکھا ہے حر بنانا امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ بے زر جو آ جائے در پر بزر بنا دے مولا جس کو بھی تو چاہے قمبر بنا دے مولا جس کو بھی تو چاہے قمبر بنا دے ایک تو ہی دنیا میں حق ہے باقی فسانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ فرش ازار مجلس و محفل نوحہ و ماتم جھولا تازیہ تابوت اور یہ غازی کا پرچم جھولا تابوت اور یہ غازی کا پرچم تیری قیادت میں یہ سب ہے ہر سو روانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ اب تیرے دربار میں آقا اب تیرے دربار میں آقا ہے استغاثہ اپنی ذریت کا صدقہ مجھ کو دے مولا اپنی ذریت کا صدقہ مجھ کو دے مولا میری ذریت کو اپنا ذاکر بنانا امام زمانہ امام زمانہ سب کی ذریت کو اپنا ذاکر بنانا امام زمانہ امام زمانہ میری ہر ایک سانس ہے مولا تیرا شکرانہ امام زمانہ دکھاؤ عسکری لشکر چلے آؤ چلے آؤ دکھاؤ عسکری لشکر چلے آؤ چلے آؤ دعا کرتے ہیں یہ کہہ کر چلے آؤ چلے آؤ اے میرے 12ویں رہبر چلے آؤ چلے آؤ پکارے یہ دل مستر چلے آؤ چلے آؤ پکارے یہ دل مستر چلے آؤ چلے آؤ ہٹا کر غیب کی چادر چلے آؤ چلے آؤ الاجل 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 یا امام زمانہ الاجل بہت خوب ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام بچیوں نے پیش کیا ہم ان کی سلامتی کے لیے خدا متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو اپنی حفظ و امان میں پروان چڑھائے اور ان بچیوں کو جو ہے وہ دن دگنی رات چوگنی اسی طرح ترقی دے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام تھا اور اب میں ملتمس ہوں اپنی
بہن زہرا مہدی سے کہ ہمیں پتہ ہے آپ بھی جو ہیں وہ چھپی شاعرہ ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ آپ کے پاس خزانہ ہے اشعار کا، تو ہم چاہیں گے کہ آج کی محفل میں آپ کچھ ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کریں. اعوذ باللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پروردگار کا شکر ادا کروں گی جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ذکر امام زمانہ میں ذکر امام زمانہ کریں، اس محفل کو سجائیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں ذکر نعمت شکر نعمت ہے، اور خدا کا یہ وعدہ ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر ادا کیا ہم تمہیں بڑھائیں گے. خدا نے نہیں کہا تمہاری نعمتوں کو بڑھائیں گے، لازیدنکم یعنی ہم تمہیں بڑھائیں گے، I will increase you. یعنی اگر ہم نے ذکر امام زمانہ کیا، پروردگار عالم جو ہے ہمیں بڑھائے گا، ہماری معرفت کو بڑھائے گا، ہمارے علم کو انشاءاللہ پروردگار بڑھائے گا، علم و حکمت میں ہمیں انکریز کرے گا انشاءاللہ. یہ خدا کا وعدہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 20-25 سال پہلے اتنا امام کا اتنا ذکر نہیں ہوتا تھا جتنی تعداد میں، جتنی کثرت میں آج دعائے حجت پڑھی جاتی ہے، جس جذبے کے ساتھ امام کا ذکر ہو رہا ہے. انشاءاللہ پروردگار کا یہ وعدہ، ظہور کا وعدہ بہت نزدیک ہے، اور ہماری سعادتیں، بلکہ میں کہوں گی پوری کائنات کی سعادتیں ظہور پر ہی منحصر ہیں، ظہور پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم سعادتیں پائیں گے، کامیاب ہوں گے، فتح اور نصرت ہمیں نصیب ہوگا جب ہم امام زمانہ جو ہے وہ ظہور فرمائیں گے. لیکن خدا نے کہا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، یعنی قدم تمہیں بڑھانا ہے. خدا نے کہا اگر تم فتح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، نصرت چاہتے ہو، میری مدد چاہتے ہو، تو سٹیپ تمہیں لینے کا ہے. تم سٹیپ لوگے تو مجھے اپنے قریب پاؤ گے. ان عدتم عدنا، اگر تم پلٹ آؤ گے تو ہم بھی پلٹ آئیں گے. رسول خدا ارشاد رسول کے ایک حدیث رسول فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کو اپنے درمیان اس طرح سے جگہ دو جس طرح جسم میں سر کو جگہ ہے. سر کے بغیر جسم کی پہچان نہیں ہے. امام جو ہیں، امام قلب کائنات ہے، قلب ہے. لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ دنیا جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی. اور یہ ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے ہمارے امام کے قلب نازن ہم سے راضی ہو، اور امام ہمیں اپنے انصار میں شامل کر لیں انشاءاللہ. آپ نے اشعار کی گزارش کی ہے، میرے پاس یہاں پہ ایک چند اشعار ہیں، میں ناظرین کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. تجھ بن لگی ہے سلطنت دل بجھی بجھی، تجھ بن لگی ہے سلطنت دل بجھی بجھی، موجیں رواں کو لذت ساحل بجھی بجھی، ہر کارواں کے عشق کو منزل بجھی بجھی، تیرے بغیر لگتی ہے ہر محفل بجھی بجھی. تو ہے تو حیات بشر کا دوام ہے، آجا تیرے بغیر یہ جینا حرام ہے. ساقی تو آ کے دیکھ کبھی میں کدے کا حال، بگڑے ہوئے ہیں نوری تمدن کے خد و خال. کرتا بھی کون میں کدو انشاء کی دیکھ بھال، سلما ہے نہ کمبر و بوزر نہ ہیں بلال. تو جو نہیں تو بکھرا ہوا یہ نظام ہے، آجا تیرے بغیر یہ جینا حرام ہے. یوں تو سبھی کو پینے پلانے سے ناز ہے، یوں تو سبھی کو پینے پلانے سے ناز ہے، تو جو نہیں تو اس لیے دل بے قرار ہے. کچھ پی رہے ہیں کچھ کو تیرا انتظار ہے، کچھ پی رہے ہیں کچھ کو تیرا انتظار ہے، کچھ وہ ہیں جن کو اب بھی غدیری خمار ہے. سب میں کشوں کے لب پہ فقط تیرا نام ہے، آجا تیرے بغیر جینا حرام ہے. مرسل تیرے ظہور کی باتوں سے میں پیے، مردے تہے مزار حیاتوں سے میں پیے. نوری بھی ماہ قدر کی راتوں میں پیے، راتوں سے میں پیے. ہم چاہتے ہیں ہم تیرے ہاتھوں سے میں پیے، ہم چاہتے ہیں ہم تیرے ہاتھوں سے میں پیے. ہونٹوں پہ تیرا نام ہے، ہاتھوں میں جام ہے، آجا تیرے بغیر یہ جینا حرام ہے. تو آ نہیں رہا یہ تیرا اپنا رنگ ہے، ہم بے پدر ہجوم کے تانوں سے تنگ ہیں. ہر دور کے یزید سے مصروف جنگ ہیں، تو جانتا ہے ہم تیرے گلی کے ملنگ ہیں. جو بھی حلال زادہ ہے تیرا غلام ہے، آجا تیرے بغیر
آجا تیرے بغیر یہ جینا حرام ہے. جنت میں نوریوں کا محلہ اداس ہے, پشت نبی پہ تیرا مسلح اداس ہے. تجھ بن یہ کربلا معلیٰ اداس ہے, قرآن میں سنا ہے تیرا ہی کلام ہے. آجا تیرے بغیر یہ جینا حرام ہے. اس طرح کہ مقعد احساس ساتھ ہو, صدیوں سے جس کی صدیوں سے جس کی تیغ کو ہو پیاس ساتھ ہو, کرار کے جلال کا عکاس ساتھ ہو, لینا ہو انتقام تو عباس ساتھ ہو. تلوار اس کے پاس تھی آج بے نیام ہے, آجا تیرے بغیر یہ جینا حرام ہے. آخری مصرع. مولا آجا کہ تیرے ساتھ سوئے کربلا چلیں, مولا آ جائیے تیرے ساتھ سوئے کربلا چلیں, لب پہ سجا کے ناد علی کی دعا چلیں, لینے کفن کے واسطے خاک شفا چلیں, لینے کفن کے واسطے خاک شفا چلیں, ہم سارے تیرے ساتھ ابھی کربلا چلیں. آخر تو زائروں کا مقدس امام ہے, آجا تیرے بغیر یہ جینا حرام ہے. ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت ہماری زہرا مہدی بہن ہے ماشاءاللہ, چھپی رستم نکلی, یعنی بڑا خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا. مولا آپ کو جزا دے. نہ روشنائی نہ رنگے ہنا سے لکھوں گی, نہ روشنائی نہ رنگے ہنا سے لکھوں گی, انوکھی شان انوکھی ادا سے لکھوں گی. امام کیسے نہ دیکھیں گے دیکھنا یہ ہے, امام کیسے نہ دیکھیں گے دیکھنا یہ ہے, عریضہ اب کے میں خاک شفا سے لکھوں گی, عریضہ اب کے میں خاک شفا سے لکھوں گی. اور اب میں ایک بار پھر ملتمس ہوں ہاشم سسٹر سے کہ وہ ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر اپنا کوئی خوبصورت سا کلام پیش کریں. محمد و آل محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کلام سے پہلے ایک چھوٹی سی روایت. قریہ علی سے خانہ کعبہ علی سے ہے, قریہ علی سے خانہ کعبہ علی سے ہے, کیا کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا علی سے ہے, کیا کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا علی سے ہے. ہم اس کو مان لیں گے محمد کا جانشین, ہم اس کو مان لیں گے محمد کا جانشین. وہ نام تو بتاؤ جو اعلیٰ علی سے ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تیری شان جل جلالہ, تیری شان جل جلالہ, تو کریم ہے تو رحیم ہے, تیری ذات رب العالمین ہر عظیم تر سے عظیم ہے, ہر عظیم تر سے عظیم ہے. اے خدا ہے تجھ سے یہ التجا, تجھے پنجتن کا ہے واسطہ, کہ اسے بھیج دے, اسے بھیج دے اب غیب سے. تیرا آخری جو امام ہے, اللہم کھل ولیک الحجت ابن الحسن, اللہم کھل ولیک
حجت بن الحسن اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہے ضرورت آپ کی ہے ضرورت آپ کی مولا بہت ہے بے قرار مولا مولا میرے مولا آپ کا ہے انتظار 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 روز بڑھتی جا رہی ہے اہل دل کی الجھنیں روز بڑھتی جا رہی ہے اہل دل کی الجھنیں آپ گر آ جائیں حل ہو جائیں ساری مشکلیں عصر حاضر کا ہے حل عصر حاضر کا ہے حل مولا بس اب تو ذوالفقار مولا مولا میرے مولا آپ کا ہے انتظار مولا مولا میرے مولا آپ کا ہے انتظار تیغ حیدر اور علم غازی کا جب لے آئیں گے تیغ حیدر اور علم غازی کا جب لے آئیں گے خیبر و خندق احد کا مارکا دکھلائیں گے جوہر تیغ علی جوہر تیغ علی سے ہوگی دنیا آشکار مولا مولا میرے مولا آپ کا ہے انتظار مولا مولا میرے مولا آپ کا ہے انتظار وارث محراب و منبر نور عین عسکری وارث محراب و منبر نور عین عسکری مسجد و محراب و منبر راہ تکتی ہے تیری ہر طرف سے اللہ جل ہر طرف سے اللہ جل مہدی کی آتی ہے پکار مولا مولا میرے مولا آپ کا ہے انتظار مولا مولا میرے مولا آپ کا ہے انتظار ابن حیدر جان زہرا اے زمانے کے امام ابن حیدر جان زہرا اے زمانے کے امام آپ کو ہر ایک عریضے میں یہی بھیجا پیام آپ کے لشکر میں میرا آپ کے لشکر میں میرا نام ہو جائے شمار مولا مولا میرے مولا آپ کا ہے انتظار مولا مولا میرے مولا آپ کا ہے انتظار ہو نہیں سکتی عزائے سید کونین بھی ہو نہیں سکتی عزائے سید کونین بھی اس لیے کعبہ بھی دولا دیکھیے بے چینی ہے عزاداروں کی طرح ہے عزاداروں کی طرح گھر خدا کا دل فگار مولا مولا میرے مولا آپ کا ہے انتظار مولا مولا میرے مولا آپ کا ہے انتظار اور آخری مصرع آپ فخر آدم و موسیٰ ہے یوسف کا ہے ناز آپ فخر آدم و موسیٰ ہے یوسف کا ہے ناز
आके ईसा भी पढ़ेंगे आपके पीछे नमाज, है इमामत और क़यादत, है इमामत और क़यादत आपके घर का शियार। मौला मौला मेरे मौला आपका है इंतज़ार, मौला मौला मेरे मौला आपका है इंतज़ार। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकल हुज्जत इब्निल हसन। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजह। बहुत ही खूबसूरत नजरान अक़ीदत पेश किया हमारी और आपकी जानी पहचानी बच्चियों ने, हाशिम सिस्टर्स ने। मौला हमारी इस इबादत को कबूल फरमाए। तबर्रुकन आपकी समातों की नज़र एक छोटी सी नज़्म कर रही हूँ। मैं हुआ सजदा हुआ मस्जिद हुई काबा हुआ, मैं हुआ सजदा हुआ मस्जिद हुई काबा हुआ, हर कोई है आपके दीदार को तरसा हुआ। देखता रहता हूँ हाथों की लकीरें रात दिन, देखती रहती हूँ हाथों की लकीरें रात दिन, आपका दीदार हो शायद कहीं लिखा हुआ। आइए और कुंबे अज़नी कह के जिंदा कीजिए, मुंतज़िर हूँ जिंदगी की कब्र में सोया हुआ, मुंतज़िर हूँ जिंदगी की कब्र में सोया हुआ। वो मुजस्सम मुंतज़िर और मैं अधूरा इंतज़ार। हम कहते तो हैं, दुआएं तो मांगते हैं मौला के ज़हूर की, लेकिन क्या हम पूरी तरह तैयार हैं? वो मुजस्सम मुंतज़िर और मैं अधूरा इंतज़ार, अल अजर कहते हुए मैं यूं भी शर्मिंदा हुआ, अल अजर कहते हुए मैं यूं भी शर्मिंदा हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। सही तरबियत करे तो जन्नत हो जाए। माशाल्लाह। आज हमारे दरमियान जो हैं वो एक और हस्ती ऐसी मौजूद हैं कि जो मैं समझती हूँ कि बहुत ही खुशकिस्मत खातून हैं। जैसा कि रसूल खुदा का ये कौल भी है कि जिन्होंने 3 बच्चियों की तरबियत आला की, उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो गई। तो माशाल्लाह से आज हमारे साथ हाशिम सिस्टर की मदर गज़ाला हाशिम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत मुबारक हो आज के दिन की। आपको भी और फिर मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि माशाल्लाह आपकी तीनों बेटियाँ, और मैं क्या इनके बारे में कहूँ, मैं तो स्पीचलेस हूँ। माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ती हैं और आपने इतनी अच्छी इनकी तालीम और तरबियत की है। जब ये पढ़ती हैं, उनकी हौसला अफजाई होती है, तो आपको कैसा फ़ील होता है एज ए मदर? सुभान अल्लाह, बहुत ख़ूबसूरत महफ़िल आपने सजाई हुई है, और आपको भी और सब नाज़रीन को भी खैर मुबारक आज के दिन की। और ये आपने जो सवाल किया है, ये अक्सर लोग हमसे ये सवाल करते हैं, और इसमें हमारा मे बी 0.1% हाथ हो, बाकी हाथ तो 14 मासूमीन का है, बीबी की अता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी गाइडेंस मिली है जिससे अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन बच्चियों की तरबियत की है। और मौला से और बीबी से यही दुआ है इंशाअल्लाह कि तमाम बच्चियाँ इसी तरह, तमाम बच्चे, सिर्फ बच्चियाँ नहीं, तमाम बच्चे इसी तरह मौला की खिदमत करते रहें, और इनको भी इलाही इस तरह ही मरते दम तक इसी तरह मौला की खिदमत करते रहें, और कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। तमाम आज के दिन के हवाले से मौला से हम ईदी मांगते हैं, ईदी मीदी कि इमाम ज़माना हमें आज के दिन के तवस्सुल से हमें ईदी दे दे कि तमाम बच्चों को, तमाम मोमिनीन के बच्चों को मौला इसी तरह उनके दिल में मवद्दत अहले बैत कायम रहे, और वो कुछ भी किसी दुनिया के किसी चीज़ में दिल न लगाएं सिवाय मोहब्बत अहले बैत में ही उनकी उस दुनिया में आएँ। और इस दुनिया में हम लोग जब जाएं तब भी हमारे ज़बान पे अली 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 हो। इलाही आमीन, इलाही आमीन। तो बहुत शुक्रिया। मैं तमाम हाज़रीन महफ़िल का और बिलख़ुसूस नाज़रीन का जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी।
اور خدائے متعال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما الہی آمین اور ہم سب کو ان کے مددگار اور ناصران میں شامل فرما۔ نظام گردش دوراں بدلنے والا ہے، نظام گردش دوراں بدلنے والا ہے، شباب کفر ضلالت کا ڈھلنے والا ہے، شباب کفر ضلالت کا ڈھلنے والا ہے، سیاہی ڈوب رہی ہے اب اس کی آمد پر، سیاہی ڈوب رہی ہے اب اس کی آمد پر، سحر قریب ہے سورج نکلنے والا ہے، سحر قریب ہے سورج نکلنے والا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اجازت لینے سے پہلے میں گزارش کرتی ہوں ہاشم سسٹر سے کہ وہ امام زمانہ کی سالگرہ کے موقع پر کیک کاٹیں، اور میں اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم دعائے امام زمانہ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں یہ دعا ہے مومنہ دعائے معرفت، جس کے لیے امام یہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو آخری زمانے یہ جو زمانہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھا کریں، کیونکہ امام کی اطاعت کے لیے معرفت کی ضرورت ہے۔ تو معرفت کی دعا پروردگار سے ہی مانگنی ہے کہ سعید وہ شخص ہے کہ جو امام کی اطاعت کرتا ہے، اور شقی ہے وہ شخص جو امام کی مخالفت کرتا ہے۔ تو اطاعت کے لیے معرفت کی ضرورت ہے، اور معرفت کے لیے ہمیں بارگاہ رب العزت میں دعا کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني۔ پروردگار اپنی ذات کی معرفت کروا، اس لیے کہ اگر تو نے اپنی ذات کی معرفت نہیں کروائے تو ہم تیرے حبیب کو نہیں پہچان پائیں گے۔ پروردگار اپنے رسول کی، اپنے حبیب کی معرفت کروا تاکہ امام کی ہم معرفت حاصل کر سکیں، امام کی معرفت کو پہنچ سکیں۔ پروردگار امام کی معرفت عطا کر، کیونکہ اگر امام کی معرفت نہیں ہوئی تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے۔ پروردگار برحمتک یا ارحم الراحمین وبحق محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔